موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی کے پاس براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ایک ہمارا بندہ موجود ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور جستجو پیدا ہوئی کہ یا اللہ وہ کون ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملیں، سیکھیں۔ کہ یا اللہ کہاں ملیں گے؟ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو فرمایا کہ کوئی نشانی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی بھون کر ساتھ رکھ لیں، ضرورت پڑے تو اس کو کھائیں، اور وہ مچھلی آپ کی ملاقات کی جو جگہ ہے یہ اس کی نشاندہی کرے گی، یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے گی۔ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شاگرد دیا ساتھ اور چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو ایک جگہ فرمایا اپنے شاگرد سے کہ اب ہم یہاں آرام کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ آگے کا سفر شروع کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ڈبے سے مچھلی کچلی وہ دریا میں۔ اب شاگرد نے یہ سوچا کہ میں اگر موسیٰ علیہ السلام کو جگاتا ہوں تو حضرت تھکے ہوئے، تو بجائے اس کے کہ میں ابھی جگاؤں تو جب جاگیں گے بتا دوں گا۔ تو ابھی انہوں نے جگانا گوارا نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے وہ بھول گئے کہ بتائے ہی نہیں، سامان اٹھایا تو آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 فرمانے لگے بھائی ٹانگیں جواب دے گئی، اب نہیں چلا جاتا، وہ مچھلی نکالو بیٹھ کر وہی کھاتے ہیں۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو جہاں آپ نے آرام کیا تھا وہ مچھلی وہاں دریا میں چلی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تبھی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آگے تو ہمارا چلنا ہی بیکار ہے، ہمیں تو وہاں ہی رکنا تھا، واپس کیسے جائیں وہ جگہ کیسے ڈھونڈیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَطَعَ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ایسا کرو جو ہمارے چلنے کے نشانات ہیں نا اس کھورے کو نہیں بھولنا، انہی نشانات پہ پاؤں رکھتے ہوئے جاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ اور نکل جائے اور تھک جائے۔ اب انہی نشانات کو دیکھتے 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 وہاں پہنچ کے جہاں آرام کیا تھا، دیکھا تو دریا میں مچھلی جو گئی تو وہ اس نے ایسا ہی سوراخ بنا دیا۔ فرمایا کہ عجیب اس کے جانے کا راستہ بنا، چونکہ وہ نشانی تھی، دیکھا تو آگے ایک سانپ پہلے سے انتظار میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہاں ایک روک کر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے علاوہ اگر انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کی جگہ کی نشانیاں پوچھتے ہیں اللہ سے، پھر آگے نکل جاتے، پھر واپسی کا راستہ بھولنے کے ڈر سے پاؤں کے نشانات پہ غور کرتے ہوئے جاتے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر یہ ہمارا یہ نظریہ ہوا کہ کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، یہ شرک ہے، اللہ کی صفت میں شرک ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو مقصد تھا وہ بتایا، کہا کہ میں تو آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا ایک شرط، سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ شاگرد کو زیادہ جری ہونا بھی ٹھیک نہیں، اگر استاد یہ کہے کہ میں خود بتاؤں گا تو شاگرد کو خاموش رہنا چاہیے، ادب کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہاں سوال کا بھی حق ہے مگر انتہائی ادب کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل پڑے، کشتی ایک جا رہی تھی، اس پہ بیٹھے، کشتی بڑی نہیں تھی۔ کشتی والے نے کہا کہ جی میں آپ دونوں سے کرایہ نہیں لیتا، آپ بڑے نیک اللہ والے ہیں، یہ تو میری سعادت ہے، آپ جیسے لوگ بیٹھے۔ راستے میں خضر علیہ السلام نے زور سے پاؤں مارا اور اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اس غریب نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کا تختہ توڑ کے رکھ دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا طے ہوا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں، بولنا نہیں، آپ بول پڑے، آپ نہیں چل سکتے میرے ساتھ۔ کہا چلے، آپ معاف کریں، اس کے بعد نہیں بولیں۔ جب جا کر اترے، آگے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور اس کا گردن مروڑی اور ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ایک معصوم بچہ قتل کر دیا آپ نے، کیا قصور تھا اس کو؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا طے ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھے معاف کریں، اس کے بعد نہیں بولیں۔ ایک بستی میں داخل ہوئے تو بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کہا کھانا تو کھلاؤ۔ فَأَبَوْا، وہ یہودیوں کی بستی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا کوئی کھانا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بستی میں ایک دیوار بالکل گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار صحیح کر کے بنانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھوک لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے تھے، اور اوپر پوری دیوار دوبارہ ٹھیک کر کے بنانی پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ان ظالموں نے کھانے تک نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا پھر بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی ٹھیک تھا، ظاہری طور پر کسی کی نئی کشتی توڑ دینا یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی تھی، ایک معصوم بے قصور بچے کو قتل کر دینا یہ بھی بظاہر ایک زیادتی تھی، اور ایسے بے مربت لوگوں کے کام کرنا جو کھانے تک کا نہ پوچھے یہ بھی ایک عجیب سی بات لگی۔ لیکن خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرا اور آپ کا آگے چلنا مشکل ہے۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں نے کی اور آپ نے اعتراض کیا۔ وہ کشتی والے نے ہم پر احسان کیا، آگے بادشاہ ایسی کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا جو بالکل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جب اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو میں بھی احسان کا بدلہ دوں۔ میں نے پٹا توڑا، اس کی کشتی ضبط ہونے سے بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بالکل اچھا کیا آپ نے۔ کہا وہ جو بچہ قتل کیا آپ کو پتہ ہے وہ بچہ ایسا تھا، وہ بڑے ہو کر ماں باپ کا سرکش اور باغی بنتا، اور وہ ماں باپ بڑے نیک تھے، یہ ان کو کفر پہ مجبور کرتا، تو اس لیے اس کو قتل کر دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اچھا نیک فرما بردار بچہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا۔ تیسری بات کہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے وہ بستی والوں کی تھوڑی تھی، وہ تو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ ان کے ماں باپ نے دفن کیا تھا۔ اب اگر یہ دیوار جو گر رہی تھی گر جاتی، لوگ خزانہ نکال کر کھا جاتے، ان یتیموں کو کچھ نہ ملتا۔ ہم نے ٹھیک کر کے بنا دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے، یہ بچے جب بڑے ہوں تو پھر ان کو یہ مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واقعی آپ نے یہ بھی اچھا کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ غیب کی باتیں کیسے پتہ چلی کہ بادشاہ آگے نئی کشتی کو ضبط کر رہا ہے اور یہ بچہ بڑے ہو کر یہ کرے گا،
اور اس دیوار کے نیچے چلتے چلتے کیسے پتہ چلا کہ یہاں خزانہ دفن ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے ساری باتیں بتانے کے بعد فرمایا وما فعلته عن امری، یہ کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ رب کے حکم سے۔ اسی کو کہتے ہیں غیب کی خبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے، غیب کا علم اور چیز ہے، جیسے سائنس کا علم الگ چیز ہے، ڈاکٹر ہونا، اور سائنس کی خبریں الگ ہیں۔ جس کو وہ سائنس کی خبریں پتہ چل جائیں وہ ڈاکٹر تھوڑا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، یہ اللہ کا ایک خاص بندہ تھا۔ ویسے اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے دو سینگوں والا، یہ اس کے کوئی دو سینگ نہیں تھے، یا تو دو سینگوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے بال تھے، دو لٹیں رکھی ہوئی تھی ایسے بالوں کی، اس کی وجہ سے کہا جاتا تھا ذوالقرنین۔ ایک لٹ کو کرن کہتے ہیں، دو تو کرنین، دو سینگوں والی۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا فاتح بنایا کہ فتح کرتے کرتے مغرب سے دنیا کے ایک کونے تک چلا گیا، پھر مشرق کی طرف متوجہ ہوا تو سارے ممالک فتح کرتے ہوئے زمین کے کونے تک چلا گیا۔ تو زمین کے دو کناروں کا فاتح تھا، اس لیے ان کناروں کو بھی کرن کہا جاتا ہے، دو کرن یعنی دو سینگوں والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مغرب میں جب بالکل دنیا کے کنارے پہ پہنچا تو وہاں سورج کو بالکل ایسے پانی میں دلدل میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو لگتا ہے سمندر میں سورج غروب، آگے کوئی زمین نہیں۔ وہاں ایک قوم آباد تھی، ان کو دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، غاروں میں جیسے جانور رہتے ہیں ایسے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مشرقی ممالک کو فتح کرتے ہوئے جب پہنچے تو وہاں لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہاں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، انہوں نے ہمیں بڑا ستا رکھا۔ اگر آپ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو درہ ہے ایسی کوئی دیوار اور آڑ بنا دیں تاکہ ہماری جان بچ جائے تو ہم آپ کو چندہ کر کے ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے چندے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو خوب قدرت عطا کی، طاقت دی جس سے اس نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ اور وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کا بادشاہ کے لیے جو ساز و سامان ضروری ہے وہ ہر طرح کا مہیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوہے کی چادریں لاؤ، میں دیوار بنا کر اس پہ لوہا پگھلا کر اس کے اوپر تانبا سیسا پگھلا دوں گا تاکہ اس کو کوئی توڑ نہ سکے۔ وہ ایسی دیوار بنائی ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ بنائی گئی ہے، موجود ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بس ہے ایمان، اسی کو کہتے ہیں۔ ہماری تحقیق اور دریافت میں نہیں آئی تو کیا ہوا نہیں آئی؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں بس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا جعلہ دکا، اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ دیوار خود ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج قیامت تک نہ اس دیوار سے سوراخ کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر سے پھلانگ سکتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ، جب اللہ کا وعدہ قیامت کا آئے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ وعدہ سچ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سوراخ اس دیوار میں یاجوج ماجوج لوگوں نے کر لیے، وہ روزانہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی کل کریں گے۔ فرمایا کہ کل آتے ہیں، وہ پھر لگے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سوراخ نہیں کر پاتے۔ آخری دن جب یہ دیوار توڑیں گے نا تو اس دن کہیں گے انشاءاللہ اب کل اس پہ سوراخ کر لیں گے، اگر
رب نے چاہا تو صبح آئیں گے تو اتنی ہمت ہوگی کہ اس میں سوراخ کر لیں۔ آپ اندازہ لگائیں اپنی طاقت بندہ کتنی لگا دے، کتنا زور مار دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی وہ لگے رہیں گے، نہیں سوراخ کر سکتے۔ ایک دن وہ کہیں گے کہ جس دن اگر ہمارے رب نے چاہا تو اس دن اس کو توڑ دیں۔ یہ فرق ہے اللہ کی طرف کسی کام کی نسبت کرنے کے بعد اتنی انسان میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اور جس دن وہ دیوار سے باہر آئے وہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی، فتنہ برپا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، ایک وبائی بیماری پھیلے گی، ایک دم وہ سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے جو ہونا ہے۔ اللہ آخر قیامت کے فتنوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جب مسلمان پہلی دفعہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ان کو پناہ دے دی، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا، جا کر انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے ملک سے کچھ بگوڑے آپ کی حکومت میں داخل ہوئے، بڑے فسادی لوگ ہیں، یہ آپ کا ملک کا ماحول خراب کر دیں گے، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں۔ تو ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسے فسادی لوگ ہیں، بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کہ پوچھو تو صحیح ان کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس کو بڑا غصہ ہے کہ ہماری حکومت میں پناہ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتاؤ کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم کی جو تلاوت کی اور بادشاہ نجاشی سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تلاوت جب مکمل ہوئی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے جو تعریف کی ہے اور تم نے جو کلام پڑھ کر سنایا ہے، ان دونوں میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو کلام تم نے سنایا ہے یہ کلام اسی رب کا ہے جس نے انجیل نازل کی، اور وہ نجاشی بادشاہ مسلمان۔ کلام اللہ کا اگر اس میں بندے کو سمجھ آتی ہو تو پھر اس میں اتنی تاثیر۔ اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ آسمانی کتابوں کا اتنا علم رکھتے تھے، اس نجاشی بادشاہ کو صرف اپنی انجیل ہی کا نہیں، قرآن مجید کو صرف ایک دفعہ تلاوت سن کر اس کو اتنا اندازہ ہو گیا، اس نے دونوں آسمانی کتابوں کا آپس میں موازنہ کر کے صرف مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں، اس نے اپنی زندگی کا بھی فیصلہ کیا کہ مجھے آج کے بعد مسلمان ہونا۔ واحد آدمی ہے کہ جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حبشہ میں انتقال ہوا، مدینے میں آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا، صفیں بنائی اور فرمایا آج نجاشی بادشاہ فوت ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ ہم نے مدینے میں پڑھی۔ کیا مقام ہے جب انسان اللہ کی دین کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا فیصلہ بڑا ہوتا ہے اتنا انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف شروع کی اور فرمایا تیرے رب کی رحمتوں کا تذکرہ ہے جو رب نے زکریا کی رحمتوں کے بارشیں برسائی ہیں۔ فرمایا کہ یاد کرو زکریا نے جب چپکے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری کوئی اولاد نہیں، میری بیوی بوڑھی بانجھ ہے، یا اللہ تو مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے علوم کا بھی وارث بنے. یہاں جائیداد کا وارث نہیں مراد، یہاں دعوت و تبلیغ، یا اللہ تیری دین کی دعوت دینے والا بنے، میرا یہ نیکیوں کا سلسلہ رکے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اگر مال و جائیداد کا وارث مراد ہوتا تو پھر یعقوب علیہ السلام کی جائیداد سے اس بچے کا کیا تعلق تھا؟ اپنی میراث تو سمجھ آتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کا وارث ہے، یعقوب علیہ السلام کا تو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی میراث کا وارث کیسے بنے گا؟ 12 انبیاء علیہ السلام کی میراث جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء درہم اور دنانیر نہیں چھوڑ کر جاتے میراث میں، سارے نبی دینی علوم چھوڑ کر جاتے ہیں، جو جتنا علم حاصل کرے گا وہ نبی کا وارث ہے. اللہ یہ میراث ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے اور اس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد فرمایا کہ دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ زکریا کو خوشخبری سناؤ کہ ہم بیٹا بھی دیں گے اور نام رکھ کر دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ وہ بیٹا بھی نبی ہوگا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ کو اسباب دکھا کر نہ مانگو. بڑھاپے میں بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے، تو انہونی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پہ آئے تو کر سکتے ہیں. حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا. حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مرد تو بہت کامل گزرے ہیں، مراد تھی انبیاء علیہ السلام 1,24,000، مگر عورتوں میں ایسی بڑے مقام والی عورتیں چند گزری ہیں. فرمایا ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ، اور دوسری حضرت عیسیٰ کی ماں مریم، اور تیسرا فرمایا کہ عائشہ. اس کو ساری عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سارے کھانوں پر شریر کے کھانے کو فضیلت حاصل ہے. حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتہ بھیجا انسانی شکل و صورت میں، تو حضرت مریم نے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو دور سے کہنے لگی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، میرے قریب نہیں آتی، میں ایسی عورت نہیں ہوں، آج تک مجھ تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. فرشتے نے کہا میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹا دینے آیا ہوں. حیران ہو گئی حضرت مریم، کہا میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، کیسے بیٹا؟ کہا کہ آپ کو کیا تعجب، اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کے لیے آسان ہے. اب انہوں نے آ کر گریبان میں پھونک ماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں مکمل بنا دیا. اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب حضرت مریم کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا. میں اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں گی، کیسے مطمئن کروں گی کہ یہ بچہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم زبان کا روزہ رکھ لو، تم نہیں بولنا. سبحان اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی دینے پہ آ جائیں تو فرمایا تم بول نہیں، صفائی کا انتظام ہم کریں گے. صفائی کا انتظام کیا کیا؟ فرمایا بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود بولے. پہلے دن کا بچہ گود میں رکھا ہوا، ماں باپ، والدہ نے پوچھا، رشتہ داروں نے پوچھا، والد پوچھ رہے کہ کیا بات، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ تو وہ انگلی سے اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بولے گا. انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے یہ بولے گا؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دینے
فیصلہ کیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا ساری زندگی فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کا تذکرہ فرمایا، یہ بھی ایک صفائی تھی کہ میرا والد ہے ہی نہیں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جنہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور میں خود اللہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اور فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ ابا کس شرک میں پڑے، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کوئی چیز تکلیف دور کر سکتے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، علم دیا ہے، آپ میری بات مانیں، خدا نہ خواستہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ والد نے کہا میرے گھر رہنا ہے تو چپ کر کے رہنا ہے ورنہ میں ختم کر دوں گا یا میرا گھر چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، میں گھر چھوڑ سکتا ہوں مگر یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کی دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ سلام کیا اور چلے گئے، اور پھر ساتھ کہتے جاتے ہوئے یہ کہا میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا، آج تک مجھے دعاؤں میں اللہ نے محروم نہیں رکھا، مجھے امید ہے کہ میں اس دعا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی غالب امید تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کی ساری باتیں اچھی، یہ جو والد کے لیے توبہ اور استغفار کی دعا کی ہے آئندہ نہیں کرنا۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ میرے رب ناراض ہوں گے، دعا قبول ہونا کیا یہ میرے اس دعا مانگنے پر بھی ناراض ہوں گے تو کبھی یہ وعدہ نہ کرتا۔ اور واقعتاً ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی بات نہیں تھی جب اللہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ میں آپ کے بتوں کی اور آپ کا ساتھ چھوڑتا ہوں، الگ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے والد نے گھر سے نکالا، ہم نے ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے، اسے نام نے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور انبیاء کا ذکر فرمایا، انسان سے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر کر مٹی سے مٹی ہو جاؤں گا دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا انسان کو یہ تو تعجب ہو رہا ہے کہ مٹی سے دوبارہ میرا جسم کیسے بنے گا، اس نے کبھی اپنی پیدائش پر خلقت پر غور کی ہے کہ پانی کے قطرے سے تو اتنے 5-6 فٹ کا کیسے بنا؟ جس رب کے لیے تجھے پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں لگا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اب دوبارہ اٹھانا تو اور آسان۔ اسی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلسرات کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے پلسرات سے گزرنا ہے، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ فرمایا ایمان والے تو بچ کر گزر جائیں گے اور کافر جہنم میں گر جائیں گے۔ کافروں کو جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی کہتے تھے تم اچھے ہو یا ہم اچھے ہیں، ذرا اپنے مکانوں پہ غور کرو، اپنی سواریاں دیکھو، اپنی مال جائیداد کو دیکھو، ہمارے مکان بھی دیکھو، ہماری دولت بھی دیکھو۔ جس رب نے ہمیں یہاں نوازا ہے، جس آخرت کی بات تم کرتے ہو نا وہاں بھی ہم اسی رب کے چہیتے ہو گے، تمہیں جیسے یاد رکھا ہے آخرت میں بھی ایسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عقل نہیں آئی پہلی امتوں کو دیکھ کر جو ہم نے ہلاک کیے وہ اساسوں میں تم سے بھی زیادہ تھے اور سامنے لوگ میں دکھنے میں وہ تم سے اچھے تھے، مگر جو ایمان سے محروم ہو اللہ کی نگاہوں میں اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ انسانی شکل و صورت تو رکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے۔ اللہ کی نگاہ میں انسان وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔
سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا واقعہ سنایا کہ مدین سے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، راستے میں اندھیرا تھا اور سردی تھی، بیوی سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے آؤں گا، اس کو تاپیں گی بھی اور راستہ بھی دیں گی، ٹارچ کے طور پر کام آئے گی۔ وہاں جب درخت کے قریب گئے، وہ خشک گھاس اس کے قریب کرتے ہیں، وہ آگ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پڑ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو آگ کے لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب واپس آئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی، یا اللہ میری تو زبان میں جو تھوڑی بہتی لکنت ہے، میں اتنی فصاحت کے ساتھ بات نہیں کر سکوں گا، میری اس لکنت کو آپ اپنے فضل سے دور فرما دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو، لکنت کو دور فرمائے، میری اس ذمہ داری کو میرے لیے نبھانا آسان فرمائے، وہ میری مدد فرمائے، وہ میرے سینے کو کھول۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، فرعون کی گود میں تھے، تو اس کی داڑھی پکڑی اور کس کے ایک تھپڑ مارا۔ فرعون کی کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میرا تخت لوٹنا ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اس نے آرڈر جاری کیا کہ اس کو قتل کرو۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، معصوم بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ تمہاری حکومت کیا ہے اور تمہارا تختہ لوٹنا ہے، ابھی اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو ہیرے جواہرات میں اور آگ کے انگاروں میں کوئی تبدیل اور فرق نہیں، آگ رکھو اور ہیرے جواہرات رکھو، دیکھو یہ کس کو پسند کرے گا۔ رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھا، وہ جو رکھا اس سے تھوڑی سی زبان جلی، اس سے لکنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا سامان پیدا کرنا تھا، اسی دشمن سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہی لکنت تھی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ دوسری دعا کی کہ یا اللہ میرے معاملے میں میرا معاون میرے بھائی ہارون کو بنا دے، وہ بولنے میں مجھ سے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، زبان کی لکنت بھی دور کر دی، بھائی کو بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیا، اور فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی، ہم نے وہی بھیجی، ڈرو نہیں، اس بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، واپس ان تک پہنچا دیں گے، اور ہم نے اس وقت بھی تمہاری ماں پر احسان کیا۔ اب فرعون کے پاس جانے لگے تو دو حکم دیے، فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ الْهَوَىٰ، جاتے ہوئے ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ یہ جو کسی کو دعوت دینے جائے تو راستے میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبیوں کو فرمایا کہ ذکر میں سستی نہ کریں، ایک، اور دوسرا فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے جب بات کرنے لگے تو نرمی سے بات کرنا۔ فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور سرکش کوئی بھی نہیں ہوگا، مگر اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کو کہا، فرمایا نرمی سے۔ ہمیں مسلمانوں سے بات کتنی نرمی سے کرنی چاہیے، ماں باپ سے کتنے احترام سے کرنی چاہیے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے سے بڑوں سے کتنے احترام سے، نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے، جب کافروں کے ساتھ اتنی نرمی کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اسی مٹی سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، دوبارہ اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، جب فوت ہو جاتے ہیں تو قبر میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ زندہ کر کے اسی مٹی سے تمہیں ہم نکالیں گے۔ یہی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ پٹی ڈالتے، پہلی مٹھی پہ پڑھتے منها خلقناکم، دوسری پہ پڑھتے وفیہا نعیدکم، تیسری پہ پڑھتے ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔ سنت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم کیسے تعارف کرائیں کہ ہم آپ کے نبی ہیں، کوئی نشانی؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میری لاٹھی ہے۔ کہا کیا کرتے ہیں اس سے؟ کہا میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، تھک جاؤں ٹیک لگاتا ہوں،
اور کام آتی ہے. فرمایا اس کو ذرا نیچے رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو نیچے رکھا وہ تو الہا بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگنے لگے. فرمایا ڈریں نہیں، رکیں نہیں، پکڑیں اس کو. اس سے تو موسیٰ علیہ السلام کافی دور ہٹ گئے تھے. فرمایا آگے بڑھے، اقبل ولا تخف، آگے بڑھے ڈرے نہیں. ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھا دوبارہ لاٹھی بن گئی. سبحان اللہ. یہ یہاں مشاہدہ کرا دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے دربار میں پہلی دفعہ آپ ڈر جائیں. لاٹھی کو سانپ بنا دینا اور سانپ کو لاٹھی بنا دینا یہ اللہ کا کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی اور سانپ سے پھر لاٹھی بن جائے گی. غیب کا علم صرف اللہ ہے. اور فرمایا کہ ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیں، نکالے. نکالا تو چاند کی طرح چمکنے لگے. کوئی تکلیف کوئی دار نہیں. فرمایا دوبارہ بغل میں رکھیں، دوبارہ رکھا تو صحیح. یہ دو نشانیاں ہیں. فرعون کو جب یہ دکھائی تو بڑا اچھلا کودا، چھلانگیں ماری کہ اتنا بڑا الہا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ لگایا تو لاٹھی بن گئی. اس نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا. اس نے کہا یہ جادو سیکھ کر ہے، اس کا علاج کر مجھے آتا ہے. سارے جادوگر ماہر اکٹھے کر لیے. کہا کہ تمہارے جادو کو ہم فیل کریں. جادوگروں نے جب مقابلے میں رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، 70,000 جادوگر جمع ہو گئے. وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ تو سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ کر بھی گھبرا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی چھوڑیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی چھوڑی وہ تو ایسا تھا جیسے ساری زندگی کا بھوکھا سانپ. اس نے جو نگلنا شروع کیا ان سانپوں، وہ جادوگر ڈر گئے. سب سجدے میں پڑے. انہوں نے کہا ہم نے تو نظر بندی کی تھی، یہ تو حقیقت نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قدرت کا اظہار ہے. ہم اس رب پر ایمان لائے جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے. فرعون نے دوسرا پینترا بدلا. اس نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے کہ تم سارے موسیٰ کے شاگرد ہیں. یہ تم مجھے بتانے کے لیے یہاں تم نے ایمان کے اظہار کیا، تم پہلے سے اس کے شاگرد ہیں. ابھی میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں. میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو کبھی کسی نے نہ دی ہوگی. تمہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی چڑھاؤں گا. اس نے لوگوں نے کہا فَقْضِ مَا تَقَاضِ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تم ہاتھ پاؤں کاٹو، سولی چڑھا دو، جو کر سکتے ہو کرو. اس زندگی میں سزائیں دو گے نا، مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے راحت اور آرام نصیب ہوگا. اگر تمہارے اوپر ہم اعتماد کریں اور لالچ میں آ کر ہم ایمان سے محروم رہیں تو ساری زندگی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب جو کچھ ہم نے پہلے کر لیا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہے. اب ہم اپنے رب کو پہچان چکے. سبحان. ایک دن کے مسلمانوں کا ایسا ایمان ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ خوف میں، حالات بدلنے میں، دباؤ میں ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں. اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہر حال میں استقامت نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما.